नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम की खुसूसी पेशकश राह नजात के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अतहर सईद, आपका मेज़बान, और हमारे साथ हमेशा की तरह आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए मारूफ आलिम मुफक्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं अब्दुल्ला तारिक साहब का। नाज़रीन, राह नजात में आजकल आप जान रहे हैं कि अहम तरीन बातें चल रही हैं, तरबियती सिलसिला चल रहा है, उसमें हमने तौहीद पर बात की है। आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अहम तरीन रुकन नमाज की हम बात करेंगे। नमाज के हवाले से मुख्तलिफ सवालात जो हमारे जहन में आम तौर पर उठते हैं, उन पर मौलाना साहब से हम रहनुमाई तलब करेंगे। और नमाज के हवाले से कहा जा सकता है कि नमाज 5 वक्त की हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और नमाज की ख़ास बात यह है, आपने महसूस किया होगा कि नमाज पढ़ने के बाद क़ल्बी और ज़हनी दोनों तरह से हमें एक सुकून का एहसास होता है। अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया नमाज है। नमाज की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, नमाज किस अंदाज़ में पढ़नी चाहिए, सही तरीक़ा क्या है, इस पर मौलाना साहब से बहुत सारे सवालात हैं। पहला सवाल यही है मौलाना साहब कि नमाज की तैयारी किस तरह से की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जब हम नमाज का इरादा करते हैं तो अगर मस्जिद है, घर है हमारा, तो वहाँ तो हमें क़िबले का रुख भी मालूम है, पानी का इंतज़ाम भी हमें मालूम है कि किधर है, वुज़ू करना है या गुस्ल करना है। लेकिन जब हम इरादा करते हैं नमाज़ पढ़ने का और हम किसी अजनबी जगह में होते हैं, किसी के यहाँ मेहमान हैं या जंगल में हैं या किसी मार्केट में हैं, तो पहली बात ये मालूम करनी होती है हमें वुज़ू करना है तो वुज़ू का इंतज़ाम, पानी का अहतमाम, उसके बाद फिर क़िबले का रुख जानना ज़रूरी है। बेशक। इसलिए कि हमें जो नमाज़ पढ़नी होती है कुरान मजीद में पहली शर्त तो ये है वक्त के टाइम रुख के सिलसिले में कि हमें क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़नी है। बेशक बेशक। लेकिन अगर क़िबले का सही पता नहीं चला, या तो किसी मकामी आदमी से पूछ लीजिए, कोई मुसलमान है वो जानता है तो वो क़िबला बताएगा, और न कोई ऐसा आदमी है जो इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं रखता जी तो उससे पश्चिम पूछ लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर कहीं बाहर हैं तो वहाँ के हिसाब से पूछ लें किस रुख पे है। हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हमें पश्चिम का मालूम होना काफ़ी है। ऐने क़िबला हमारे सामने होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि क़िबले के रुख पर यानी पश्चिम की तरफ नमाज़ पढ़ ली हमने तो काफ़ी है। लेकिन एक आदमी को अगर क़िबले का पता नहीं चला तो उसके लिए एक शरीयत की एक हिदायत है कि तहर्री ज़रूर करो। तहर्री का मतलब अंदाज़ा करने की कोशिश करो कि हम जब घर से चले थे तो उस वक्त हमारा क़िबला इस रुख पे था, यूँ सीधे सीधे चले आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम यूँ मुड़ गए तो अब हमारे पीछे की तरफ क़िबला है। ये अंदाज़ा करके अंदाजे से बेहतरीन समत हमें तलाशनी होगी। तलाश करने से हमारी समझ में आया कि ये क़िबले का रुख हो सकता है, उधर हमने नमाज़ पढ़ ली। बिल्कुल। बाद में अगर पता चला हमें कि हमने जिधर को नमाज़ पढ़ी है तो क़िबला तो हमारे पीठ के पीछे था, तो अब हमें नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि कुरान मजीद का ही एक लफ्ज़ है, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी रुख करो अल्लाह ताला वहीं मौजूद है। बिलाशुबा। तो ऐसी सूरत में ये हिदायत हमारे लिए काफ़ी होती है। अब हम पाकी की बात करेंगे कि पाकी किसे कहते हैं और पाकी कैसे हासिल की जा सकती है। देखिए, पाकी जो है वो 2 तरह की पाकी होती है, हदस असगर से, हदस अकबर से। ये 2 इस्तिलाह फ़िक़ह की इस्तिलाह हैं। यानी बड़ी नापाकी से नजात पाना और छोटी नापाकी से नजात पाना। छोटी नापाकी का मतलब ये कि वुज़ू नहीं है हमारा तो हमें वुज़ू करना है, और अगर बड़ी नापाकी है यानी गुस्ल हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, कोई खातून है अपने महीने के ख़ास दिनों से फारिग हुई है तो अब उसके लिए गुस्ल करना फ़र्ज़ है उसके ऊपर। या जनाबत है, मियाँ बीवी मिले हैं, उसके बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरीके से सोते में एहतलाम हो गया तो कपड़े ख़राब हो गए तो अब उसके बाद नहाना ज़रूरी होता है। इसमें ताख़ीर करना कैसा है? ताख़ीर करना मुनासिब नहीं है, ये हालत नापाकी की होती है, गंदगी है ये। तो इस गंदगी में जितने जल्दी आदमी इससे निकल जाए उतना अच्छा है। शदीद सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में अगर इस तरह की बात होती है और उसके बाद गुस्ल ज़रूरी हो जाता है तो कितनी जल्दी कर लेना चाहिए? क्या सुबह का इंतज़ार करना चाहिए, फजर के वक्त का इंतज़ार? सुबह का इंतज़ार कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। ज़्यादा आला बात तो ये है कि उसी वक्त फारिग हो, वरना खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है,
اغسل ذکرک ثم نم، جی اپنی شرمگاہ کو دھو لو، یعنی جو گندگی لگی ہے جی جی اسے دھو لو. اس کے بعد جو حکمی گندگی کہلاتی ہے، حکمی کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کے حکم کی وجہ سے ہم ناپاک ہیں، ورنہ ہمارے اوپر کچھ گندگی لگی ہوئی نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم نے جہاں گندگی لگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ہمیں وہ دھو لیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو سکتے ہو، اور فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لو. اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے غسل کا پورا طریقہ جو ہے اس میں فرض واجب آ جائیں گے، بعد میں ہم بتائیں گے اس کو. غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں پہنچے ہیں یا کہیں ایک طرف پہنچے ہیں تو جسم پہ اگر کہیں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو پہلے اس کو دھو لیجئے. اس کے بعد پھر وضو کر لیجئے. جی. اور وضو کرنے میں اور غسل کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسم جب ہم گندی حالت میں ہیں یا ہم بے لباس ہیں اس وقت میں قبلے کا رخ نہ ہو. اچھا، یہ خیال رکھنا چاہیے. جی، یہ قبلے کے احترام کے لیے ضروری ہے. بے شک بے شک. اس کے بعد ہم نے وضو کر لیا جس طرح سے نماز کا وضو ہوتا ہے. جی جی. اس کے بعد پھر ہمیں پورے جسم کو تر کرنا ہے. اس میں فرض یہ ہے کہ کلی اس طرح سے کی جائے غرارے کے ساتھ کہ پانی اندر پہنچ جائے، اور دانتوں کے دائیں بائیں ہر طرف اندر کے تمام حصوں میں پانی پہنچ جانا ضروری ہے. خوب پانی کو جھکول کے ہلا کر جسم کے منہ کے اندر پانی پہنچ جائے. یہ کلی جو ہے غرارے کے ساتھ یہ کرنا، اور اس کے بعد پانی ناک میں اس طرح سے ڈالنا کہ ہڈی جہاں سخت ہے یہاں تک پانی پہنچ جانا ضروری ہے. چاہے سانس کے ساتھ پہنچائے آدمی یا چھوٹی انگلی سے پانی تر کر کے وہاں تک پہنچا دے. اسی طرح سے اس کے بعد تیسرا فرض جو ہے وہ پورے جسم کا تر کرنا ہے. اس میں اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اگر انگوٹھی کسی کی تنگ ہے تو اس کے اندر پانی پہنچنا ضروری ہے. کوئی خاتون ہے اس کی نتھ پہنی ہوئی ہے وہ تو اس کو ہلانا ضروری ہے. بالیاں پہنے ہوئے ہیں تو بالی یا بندے یا جو کچھ ہے اس کے اندر پانی پہنچنا ضروری ہے. اگر وہ پانی نہیں پہنچا ایک بال کے برابر بھی خشک رہا تو غسل نہیں ہوگا. تو غسل کے لیے ضروری ہے کہ سب. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے، ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کی جڑ میں ناپاکی ہوتی ہے، اس لیے اس کو دھونا اور اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلک بھی ضروری ہے، مل کے دھونا، لیکن اگر ملنا نہ ہو سکے تو پورے جسم کا تر ہو جانا ضروری ہے. اچھا، اس میں 3 مرتبہ پانی جسم کے اوپر ڈالنا ضروری ہے؟ مستحب ہے، اچھا ہے کہ 3 مرتبہ ہو، ورنہ ایک مرتبہ پورے جسم پر پانی پہنچ گیا تو غسل ہو گیا. اچھا، اس میں نیت کرنا بھی مستحب ہے، اچھا ہے. اگر کوئی آدمی نیت نہیں کر رہا ہے، مثال کے طور پر بہت تیز بارش میں جو ہے غسل جنابت اس کے اوپر ضروری تھا اور وہ پورے راستے گزرا اور پوری طرح بھیگ کے اتنا تر ہو گیا جیسے ابھی نہا کے آیا ہے، تو غیر ارادی طور پر وہ اس کا غسل مان لیا جائے گا. بس جن حصوں میں پانی پہنچنا، مثال کے طور پر آنکھ کو اس نے بچا کے رکھا، آنکھ کے اندر نہیں پہنچ سکا، کانوں کے اندر نہیں پہنچ سکا، ناک میں نہیں پہنچ سکا، تو وہ تو تکمیل کرنی پڑے گی. ورنہ کسی دوست نے جو ہے نہر کے کنارے پہ تفریح ہو رہی تھی، کسی نے دھکا دے دیا، تیرنا سب جانتے تھے، بالکل اس کے اندر گر گیا اور وہاں سے اٹھ کے آ گیا، اس کا غسل ہو گیا. نیت کر لیتا تو اجر و ثواب بھی ملتا، ورنہ غسل کی ناپاکی دور ہو جاتی. نیت کرنا بھی ضروری ہے اور تمام جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے. غسل کا جہاں تک نیت کر لینا مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن اگر نیت نہیں کی، امام حنیفہ کے نقطہ نظر سے جسم کا پوری طرح سے تر ہو جانا کافی ہوتا ہے. اچھا مولانا صاحب، کن باتوں سے غسل نہیں ہو سکتا یا پھر غسل خراب ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی عورت نے آٹا گوندا تھا اور اس کے ناخنوں کے دائیں بائیں کہیں آٹا لگا رہ گیا تھا، سوکھ گیا. یا کوئی آدمی پینٹ وغیرہ کا کام کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کہیں وہ پینٹ لگا ہوا ہے، اس کو جب تک اس کے تارپین سے یا مٹی کے تیل سے دھو کر صاف نہ کر لے اور اس کے اندر پانی نہ پہنچے اس وقت تک غسل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کسی خاتون نے نیل پالش لگا رکھی ہے، مہندی لگا کر اگر ناخن سرخ ہوا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں. کبھی کبھی کئی مرتبہ اگر مہندی لگا لی جائے تو اتنا سرخ ہو جاتا ہے جیسے نیل پالش سے سرخ ہوتا ہے، لیکن وہ پانی سے دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن نیل پالش اگر لگی ہوئی ہے تو وہ ایک تہ جم جاتی ہے، ایک کوٹ چڑھ جاتی ہے. ہاں، وہ پرت اگر چڑھ گئی ہے تو اس سے غسل نہیں ہوگا، اس کا دھونا صاف کرنا ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اندر تک نہیں پہنچتا ہے. اسی طریقے سے کان میں کوئی سخت وہ لگی ہوئی ہے، کان کا سراغ جو ہے تنگ تھا اور اس کے اندر کوئی چیز ہم نے پہن رکھی ہے، اس کو جب تک ہلائیں گے نہیں، پانی نہیں پہنچے گا تو اس کے بغیر بھی ہلائے بغیر درست
गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किसी आदमी की पैरों की उंगलियां जो हैं बहुत चिपकी चिपकी होती है, बिल्कुल ऐसी मिली भी होती हैं, एक दूसरे से मिली होती हैं। तो ऐसी सूरत में उसके अंदर पानी यूं ही ऊपर से डाला आपने जी और समझ लिया गुस्ल हो गया, उनके अंदर अगर पानी नहीं पहुंचा तो भी गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म के तमाम जो अज़ा हैं वो तर हो जाएं, भीग जाएं और अच्छे तरीके से धुल जाएं तो ये बेहतर है। मौलाना साहब, क्या औरत और मर्द के गुस्ल में कोई फ़र्क है? औरत और मर्द के गुस्ल में फ़राइज़ तो वही हैं जी, लेकिन वो जिसको हमने आखिरी फ़र्ज़ कहा है पूरे जिस्म का तर होना, उसमें ये सारी चीज़ें उसके हिस्से हैं। कान के अंदर मिसाल के तौर पर यूं करके फेर लेना ज़रूरी है, ये औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। सर के बालों को अगर मेंढियाँ औरत ने बनाई हैं तो उसके लिए इतना काफ़ी है कि बालों की जड़ों में पानी पहुंच जाए, मेंढियाँ अगर सूखी रह जाएं तो भी कोई हरज नहीं है। लेकिन एक फ़र्क यहाँ समझना ज़रूरी है कि आजकल कुछ नौजवान जो हैं वो लंबे बाल रख कर वो औरतों की तरह से उसकी मेंढियाँ भी बना लेते हैं। जी। अगर किसी मर्द ने बालों की इस तरह से मेंढियाँ बना रखी हैं तो उसके लिए बाल को खोल के अंदर तक पानी पहुंचाना और बालों के हर हिस्से तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। ये रियायत सिर्फ औरतों के लिए है कि अगर उनकी मेंढी बंधी हुई हैं और वो किसी को ये समझ रही है इसको खोलने में और फिर उसके बाद बांधने में बहुत टाइम लगेगा, तो उनके लिए काफ़ी है कि बालों की जड़ों में पानी पहुंचाने और ऊपर से बाल जो मेंढियाँ बनी हुई हैं उनमें पानी ना पहुंचे तो कोई हरज नहीं। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि गुस्ल क्या खड़े होकर भी किया जा सकता है या बैठकर ही गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए? किसी भी तरीके से जिस्म को हम तर कर लें तो वो काफ़ी है। पटरे पे बैठ के हो, कुर्सी पे बैठ के हो, आजकल जो ऊंचे पटरे गोल वाले चल रहे हैं उनके ऊपर बैठ के हो या खड़े खड़े हो, शावर के नीचे खड़े हो के हो, लेकिन जिस्म का पूरा तर हो जाना ज़रूरी है, वो किसी भी शक्ल से हो, किसी भी शक्ल से, और ख़ास तौर पर फ़राइज़ अदा हो जाने चाहिए। अलबत्ता एक चीज़ की खड़े होने या बैठने में एक ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जिस जगह खड़े होकर हम गुस्ल कर रहे हैं अगर किसी वजह से वहाँ पानी बह जाने का इंतज़ाम माकूल नहीं है तो उस सूरत में पाँव अगर गंदे होंगे तो पाँव बाद में धोए जाएं, वहाँ से हटते वक्त पानी डाल लिया जाए, और अगर पानी बह रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर गुस्ल के दौरान हमने वज़ू कर लिया है तो उस वज़ू से नमाज हो सकती है मौलाना साहब? बिल्कुल हो सकती है। एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि बीमार जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा उम्र दराज हैं, बार बार गुस्ल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या रहनुमाई है? देखिए, गुस्ल फ़र्ज़ जो गुस्ल है जी वो तो बहुत मजबूरी में टाला जा सकता है जी, वरना मिसाल के तौर पर जुमे का गुस्ल है जी फ़र्ज़ नहीं है। सफाई के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तंग मस्जिद थी, छत भी ऊंची नहीं थी, लोग जो है मेहनत कश थे, कपड़े ज़्यादा बदलने के लिए गुंजाइशें नहीं थी, उस वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जुमा को बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई थी। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी है वो बार बार गुस्ल नहीं कर सकता, हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन में करता है, ठंड उसको बर्दाश्त नहीं होती है, बाद ऐसे बीमार होते हैं जिनको पानी ही बर्दाश्त नहीं है, जी तो वो आदमी अगर गुस्ल न करे तो चलेगा। लेकिन सर्दी के मौसम में अगर इतनी सर्दी है इतनी शदीद सर्दी है कि हमारा तजुर्बा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि बिल्कुल आप गुस्ल नहीं करेंगे, गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है, ठंडा पानी में नुकसान देता है, उस सूरत में सख्त मजबूरी में इस बात की इजाज़त है कि तयम्मुम कर लिया जाए। मौलाना साहब, बहुत सारे सवाल हैं पाकी के हवाले से, गुस्ल के हवाले से, वज़ू के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो अभी हम इन पर बात करेंगे, लेकिन अगर आज मौका नहीं मिला तो आइंदा शुमारे में ज़रूर उस पर आपकी रहनुमाई तलब करेंगे। मुंतज़िर हैं हमारे कॉलर, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अनु साहिबा हैं और इसराइल साहब हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। सबसे पहले बात करेंगे अनु साहिबा से। खैर मक़दम आपका अनु साहिबा, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम बहन, सवाल पूछें, क्या जानना चाहती हैं? मेरे 5-6 सवाल हैं। जी आराम से पूछें और बावाज़ बुलंद पूछें। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि हम अगर नापाक है तो हमारे साथ जो अगर पढ़ने के लिए आ रहा है तो हम उसको वहाँ से भी पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते? बहुत सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं, आपने कहा पढ़ा सकते हैं, दोनों बातें एक हैं। दूसरा सवाल पूछें। दूसरा सवाल अनु साहिबा। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम मतलब कर्जा है हमारे पास, हमारा काम नहीं चल नहीं पा रहा, तो कुछ ऐसे मतलब मौलाना साहब से दुआ जानना चाहते हैं कि जिससे हमारा कर्ज निकल जाए। कि मौलाना साहब बताते हैं दुआ, तो वो कम से कम 2-3 बार बताते हैं जो हम लिख लें। बहुत आराम से। इसके लिए ख़ास बात यह है कि आप कागज़ लेकर बैठें, कलम लेकर बैठें और बहुत इत्मीनान से मौलाना साहब जो भी रहनुमाई कहते हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जो भी आपको मशवरा देते हैं उसको आप कलम बंद कर सकें। बहुत शुक्रिया। दोनों सवाल आपके हमारे पास पहुंच चुके हैं। इसराइल साहब से उनका सवाल जानेंगे। जी फरमाएं इसराइल साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इसराइल साहब, फरमाइए क्या जानना चाहते हैं? ये कह रहा जनाब, वो हमारी बहन के पेट में बच्चा है, तो कोई आप दुआ बता दीजिए। जी समझ गया मैं। ये बोल रहे पेट बच्चा हमल है, पेट में बच्चा है हमारी बहन के, जी, तो कोई दुआ बता दीजिए बच्चे से होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहन के लिए इतनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी, अच्छा लगता है। बहन भाई के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत होना चाहिए। और नाज़रीन, इन सवालात के जवाब के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप कहीं ना जाएं, लगातार जुड़े रहें और देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से खैर मक़दम। और मौलाना साहब, अब हम जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अनु साहिबा का सवाल हम सबसे पहले लेते हैं और बहुत बेहतरीन उन्होंने सवाल पूछा है। जिस्म की नापाकी के हवाले से है, अगर जिस्म नापाक है ऐसी हालत में क्या कलाम पाक पढ़ा सकते हैं? उनका सवाल ये है। तो दोनों ही बातें हैं, पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं? देखिए, कुरान शरीफ की तिलावत तो नहीं की जा सकती अगर गुस्ल फ़र्ज़ है। जी जी, नापाकी की हालत में। हाँ, नापाकी इसको भी कहते हैं कि वज़ू नहीं है। जी जी, इसमें तो नमाज कुरान शरीफ पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। जी जी जी। लेकिन अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो उस सूरत में कुरान मजीद ना पढ़ सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं। लेकिन कायदा पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। अलिफ बा ता सा, अलिफ दो ज़बरन, अलिफ दो ज़ेरिन वगैरह, आइबूना ताइबूना आबिदूना, इसमें कोई हर्ज नहीं। अलहम शरीफ का पाया पारा और कुरान मजीद का कोई पारा पढ़ाना हो तो इस तरह पढ़ा सकते हैं कि बच्चे से कहें, कहो अलिफ लाम ज़बर अल, हाम ज़बर हम, अल हम, दाल पेश दू, कहो। इस तरह से टुकड़े कर करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ सकते। जी जी जी, जी। लेकिन वैसे तो अपनी दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, वो वगैरह वो तो पढ़ सकते हैं। मसनून दुआएं पढ़ सकते हैं, हदीस की दुआएं पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद की दुआ भी जो सिर्फ दुआ है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये कुरान मजीद की आयत है दूसरे पारी की, लेकिन बतौर दुआ पढ़ी जा सकती है, बतौर तिलावत नहीं पढ़ी जा सकती। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, ज़ोरा खानम साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं ज़ोरा साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम। वो मेरा भाई है, और उसका 2010 में 7 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। वो जब से लेकर आज तक मतलब बेड पर ही है, 9 महीने कोमा में रहा। लेकिन जैसा अभी भी वो जो अव्वल करने का जो विरद है, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद वो लगातार करते रहता। तो मतलब वो कैसे क्या किन हालात में, और समझ में नहीं आता। दूसरा सारे ट्रीटमेंट्स और सब कुछ हो मतलब करीब 7 साल से कंटिन्यू, लेकिन उसकी कुछ भी हालत सुधरती नहीं। कोमा से बाहर आ गया वो 1 साल में, लेकिन उसकी हालत मतलब वो चलता फिरता नहीं, और पेरेंट्स की वजह से बहुत परेशान है। उनका इलाज चल रहा है? हाँ, उनका इलाज चल रहा है, मतलब मेडिसिन वगैरह चल रही है, और वैसे भी दुआएं भी बहुत कर रही है। लेकिन मतलब इतने सालों के बाद जो प्रोग्रेस की जो तवक्कुल थी वो नहीं है उसके। इंशाल्लाह बेहतर होगा। मौलाना साहब से रहनुमाई हम तलब करेंगे। हफीज़ा साहिबा से पहले बात करेंगे और उसके बाद जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बताएं बहन हफीज़ा। हेलो जी जी, फरमाइए हफीज़ा साहिबा। जी, मेरे टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। मेरी नंकी को लड़का था ना, जी जी, तो मेरी ननद ने ना उनके लड़के को दूध पिला दिया था बचपन में। तो अब बड़े हो गए तो उनका निकाह क्या हो सकता है उनसे, उनकी लड़की से? बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। अहम सवाल है, इस बात को तुमने याद रखा, ये भी तुम्हारी समझदारी की बात है जी। वरना बहुत सारी नादान औरतें किसी भी बच्चे को देखा कि रो रहा है, उसे उठाया और छाती से लगाया, दूध पिला दिया। ये बहुत ही नादानी, बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और अगर कभी कर लिया है तो हमेशा इसको याद रखिए अपने बुढ़ापे तक और उन बच्चों के जवान होने तक। जी जी, वो बहन भाई हो गए हैं, उनकी शादी नहीं हो सकती जी। दूध के शरीक हो गए हैं, दूध शरीक बहन भाई भी बहन भाई होते हैं, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती। इसको तुमने पूछ लिया और उन लोगों ने याद रखा, ये भी तुम्हारी समझदारी की बात है, ईमानदारी की बात है। और आइंदा हर औरत इस बात को याद रखे कि किसी दूसरे के बच्चे को आप दूध नहीं पिलाएं, और अगर किसी वजह से पिला दिया है
تو اس کو یاد رکھیے کہ وہ آپ کے بچوں کی اس بچے کی شادی نہیں ہو سکتی حفیظہ صاحبہ کو یہ بات پہنچ چکی ہوگی کہ دونوں کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ زہرہ خانم صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ بھائی کے لیے بہت فکر مند ہیں، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور لگاتار بیڈ پر ہے۔ بیٹے اس بات کو سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، اور آپ کے خاندان کے دوسرے افراد وہ بھی بہت غور سے سن لیں کہ اتنی بڑی جب پریشانی آتی ہے تو یہ 2-4 کیپسول کا یا 1-8 ٹیبلٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے خاندان کے بزرگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور اس لڑکے کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کے اوپر ہمارے ذریعے ظلم ہوا ہے، کسی کا بہت سخت دل دکھا ہے، کوئی بہت سنگین گناہ ہوا ہے۔ اس بات کو سوچئے، بار بار نماز توبہ پڑھیے اور ٹٹولیے کسی آدمی کے اوپر ہمارے ہاتھوں، ہمارے بڑوں کے ہاتھوں ظلم ہوا ہے تو اس کو جاننے کی کوشش کریں، ان سے معافی مانگیں، ان کا حق ادا کریں اور بار بار رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اس مسئلے کا حل ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے کیپسول دے دیا اور انجیکشن لگا دیا ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا معاملہ نہیں، کوئی سنگین چیز اس کے پیچھے ہے۔ جی ایک اور کالر ہیں، شاداب شیخ صاحب ہیں پونے سے، اپنے سوال کے ساتھ بتائیں شاداب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، بتائیں شاداب صاحب۔ بھائی میں 1 سال کام ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کام نہیں مل رہا ہے۔ مولانا صاحب سے میری درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں تو مجھے کام مل جائے اور میں نے جو گناہ کیے ہوں اس کی بھی معافی اللہ تعالیٰ دے دے۔ اس کی وجہ سے تو پکڑ نہیں لگ رہی۔ اللہ بہتر کرے گا بھائی، تھوڑا صبر کریں اور اللہ سے لا لگائیں۔ فیروزن صاحبہ سے بات کریں گے، جی بتائیں۔ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، فیروزن صاحبہ سے امید ہے ایک مرتبہ پھر ہمیں فون کریں گی اور اپنا سوال مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کریں گی۔ شاداب صاحب کے سوال سے پہلے مولانا صاحب، انو صاحبہ کا سوال بھی کچھ اسی انداز کا ہے۔ انو صاحبہ کا سوال تھا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے ان کا، اور شاداب صاحب کو بھی کوئی کام نہیں مل رہا ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ آدمی کبھی کبھی کسی گناہ کی وجہ سے جو اس سے ہو گیا ہے اس کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بار بار آپ لوگ نماز توبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور ٹٹولیے۔ کوئی گناہ ایسا تو نہیں کہ مسلسل اب بھی آپ کسی گناہ میں چل رہے ہوں اور اس کی پکڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزی روک دی ہو۔ بار بار نماز توبہ پڑھیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہم گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے سامان آ جائے گا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ دو کالر ہیں مولانا صاحب، دانش صاحب ہیں اور فیروزہ بی صاحبہ ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں۔ پہلے دانش صاحب سے ہم بات کریں گے۔ بتائیں دانش صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ دانش صاحب اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں دانش صاحب۔ میں محمد نسیم بول رہا ہوں۔ اچھا، کال جو ہے دانش صاحب نے کی تھی اور نسیم صاحب بول رہے ہیں، جی بتائیں نسیم صاحب۔ جی میری جو ہے یہ میری امی کا انتقال ہو گیا تھا جی 4 اپریل میں، تو وہ یہ بار بار یہ پوچھتی تھی کہ بقرعید کب ہے، تو ہم کہتے تھے امی یہ تو ابھی بقرعید روزے رکھے جائیں گے، شورات آئے گی، رمضان عید بھی آئے گی۔ جی تو اس کا مطلب پوچھنا تھا کہ کیوں پوچھتی تھی؟ اکثر و بیشتر پوچھتی تھی یہی سوال؟ جی بس وہ بقرعید اسی ٹائم پہ پوچھتی تھی، اس سے پہلے 4 اپریل کی بات ہے یہ، شورات سے پہلی بات۔ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے فیروزہ بی صاحبہ سے۔ بتائیں فیروزہ بی صاحبہ۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں کیا سوال ہے؟ جی 2 سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی پہلا سوال ہے کہ ہم کو بار بار سپنا آتا ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں 2 بار، اور ہماری گنجائش نہیں۔ جی دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال ہمارے یہاں پر کیا بولتے ساس کا انتقال ہو گیا تو وہ جیسے سپنے میں دکھتی ہے تو کیوں دکھتی ہے، مطلب پریشانی ہے کوئی؟ کیا دکھتی ہے؟ ساس نظر آتی ہیں سپنے میں دکھتی ہے، ہماری ساس کا انتقال ہو گیا ہے سپنے میں دکھتی ہے۔ ہاں ساس بھی نظر آتی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گئے، دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے، لیکن جواب کے لیے پروگرام کے آخری حصے تک آپ کو انتظار کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں ناظرین، جلد لوٹ کر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں راہ نجات۔ تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔
सवाल एक हमारे पास आया था मौलाना साहब इसराइल साहब का, और बहुत मुनासिब सवाल है, और उसके लिए मैं ये भी पूछूंगा। सवाल तो उनका ये है कि उनकी बहन जो है वो उम्मीद से हैं, ऐसे में कौन सी दुआ का एहतमाम वो करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे ही उम्मीद जाग जाती है, एक ख़ातून को क्या कुछ करना चाहिए ताकि उसकी औलाद पर उन तमाम बातों का असर पड़े? ये अच्छा सवाल है आपका, इजाफी है उनके सवाल पर, एक और बढ़ा दिया आपने, लेकिन अच्छा किया जी। इनके सवाल का तो जवाब ये है कि उस बच्चे के उस हमल के महफूज रहने के लिए इनकी बहन को सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, वो हिफाजत के लिए अच्छी चीज़ है। और अल्लाह खैरुन हाफिज़ुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, ये सुबह शाम पढ़ लिया करें कम से कम 41 मरतबा। और अगर इतना पढ़ना मुश्किल हो, आयतुल कुर्सी भी ना आती हो, तो या हफीज़ो अल्लाह ताला का नाम है हिफाजत के लिए, वो अच्छा है, वो पढ़ लिया करें। जो बात आपने पूछी है उसका जवाब ये है कि हमल के ज़माने में हमें अच्छी किताबों का मुताला करना, अच्छी मजलिसों में बैठना, कहीं तालीम हो रही है, दर्स का जिक्र है, कहीं हदीस कुरान की बातें कहीं हो रही हैं, ऐसी मजलिसों में बैठना, अच्छे लोगों के बारे में सोचना, गंदी महफिलों में गंदे बातों में न शरीक होना, इसका एहतमाम करना चाहिए। उस वक्त में जो जहन होगा वही जहन बच्चे का बनेगा, वो तमाम असरात बच्चे पर आ सकते हैं। लिहाजा कलाम पाक की तिलावत करनी चाहिए, दीनी किताबों का मुताला करना चाहिए, अच्छे बहादुर और नेक लोगों के वाक़यात पढ़ने चाहिए, सहाबा और ताबईन के ज़िंदगी, औलिया इकराम की ज़िंदगी के मुताला करना चाहिए, उससे बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। नमाज का अहतमाम भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, और ये तमाम मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँचनी ज़रूरी थी। फ़िरोज़ा साहिबा का हमारे पास सवाल है, फ़िरोज़ा बी साहिबा का, और उनका ख्वाब के हवाले से हैं। दोनों सवाल हैं हमारे पास, उन पर ही हम बात कर लेते हैं मौलाना साहब। हज की सांस नज़र आती है ख्वाब में, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सिराज नबी साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं भाई, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सिराज साहब? सवाल पूछें। जी हाँ, सिराज नबी खान और सिराज में बोल रहा हूँ मैं। जी फरमाइए सिराज साहब, खैर मख्तम आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जो है तक 2 डाइवोर्स और 2 शादी जो है, मतलब सवाल दोहरा दी। 4 शादी होती है, 5वीं मेरे पास है मेरी वाइफ, तो वो ऐसा क्यों होता है अक्सर शादी के मामले में, ऐसा क्यों है मेरे साथ? आपकी 4 शादियां अब तक हो चुकी हैं? जी हाँ, 4 शादी हुई है मेरी, 2 डाइवोर्स हुई हैं, 2 गुजर गई हैं। 2 डाइवोर्स हुई हैं, 2 गुजर गई, 5वीं जो है वो अभी आपके निकाह में है। जी तो मौलाना साहब, इसका सवाल यही है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। इस पर हम आपसे तफसीली थोड़ी सी गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल भी हम जमा कर लेते हैं। बताएं भाई, क्या सवाल है आपका? हेलो जी फरमाएं, क्या सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम भी बता दीजिए। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, और मौलाना साहब मेरी बीवी के जैसे जिस्म में खून नहीं बनता है, उसके जिस्म का खून खत्म हो जाता है, और हर महीने उसके खून चढ़ाना पड़ता है। एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी है उसको। जी बहुत परेशान है हम लोग, करीब हमें 1 से 1.5 साल हो गया इसी बीमारी से। अल्लाह बेहतर करेगा। मौलाना साहब से रहनुमाई हम तलब करते हैं। मौलाना साहब क्या कुछ करना चाहिए? पहले हम जी, अब बात मुकम्मल तौर पर मौलाना साहब हमारे पास आ चुकी है, और यहीं से अपनी बात का आगाज़ कर देते हैं। एनीमिया है, बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पेश आती है। देखिए, बीमारी कोई भी हो जी, उसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि हम अल्लाह की तरफ रुख करें। इलाज से शरीयत ने नहीं रोका है, बेशक, लेकिन उसी के साथ साथ इलाज की जो जड़ है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिफा मांगी जाए। आमीन। उसके लिए आप बार बार नमाज तौबा पढ़ें, इसलिए कि बाज़ दफ़ा कुछ गुनाह भी होते हैं जो हमें परेशानियों का सबब होते हैं। और नमाज पनाह पढ़िए, और नमाज हाजत पढ़िए। नमाज पनाह में सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक, सूरह नास पढ़ी जाती है, वो नमाज पढ़िए, और कुछ सदका कीजिए। सदका ख़ास तौर पर जो थोड़ा सा बड़ा सदका होता है वो 1800 रुपये 360 करके अलग अलग वक्तों में दे दीजिए। वो इस तरह से 1800 रुपये अदा हो जाने चाहिए, और जितने ज़्यादा तंग दस्त परेशान आदमी को देंगे और अपने रिश्तेदार को देंगे, उतने ही ज़्यादा जो सवाब होगा। बिल्कुल खामोशी से दीजिए, और जो तदबीर दुआ आप कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, वो भी करते रहिए। बहुत शुक्रिया है। कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं हैदराबाद से हलीमा साहिबा। बताएं हलीमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बावाज़ बुलंद अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। जी बहन बताएं हलीमा साहिबा, हम आपको सुन रहे हैं। जो कुरान से जो आया था ना, उसको जला सकते क्या? कोई चारा नहीं तो
اور دوسرا جو سوال ہے میرا خواب نہیں پہلا سوال آپ کا ہم تک نہیں پہنچا ہے سمجھ گیا جی جی قرآن کے جو آیتاں رہتے نا قرآن کے پڑھنے ہوئے پھٹے ہوئے تو وہ چیز کو جلا سکتے کیا؟ بہت شکریہ. اور دوسرا جو خواب کے بارے میں ہے جی دوسرا سوال خواب کے بارے میں بتائیں. جمعے کا دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو صلی اللہ ان کے لیے درود ہوئے سب پیش کرے بعد میں تو خواب میں جو ہے نا میرے کو ایک جلی ہوئی لاش کے بارے میں ایسا ہاتھ ان کا میں بھی کاٹتی بھی رہی ہوں اور دوسری بات وہ جلی ہوئی گوشت جو ہے نا لوگ وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں ہماری ہم تک آپ کی بات پہنچ نہیں رہی ہے حلیمہ صاحبہ. جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ ہم معذرت چاہتے ہیں آواز کہیں نہ کہیں ٹی وی سیٹ کھلا ہوا ہے مولانا صاحب ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہم معذرت خواہ ہیں. اگلے کالر سے ہم بات کریں گے نثار صاحب سے. نثار صاحب آپ بتائیں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ٹی وی سیٹ کی آواز نثار صاحب بند کر دیجئے آپ بھی. جی بتائیں. غالباً نثار صاحب سے بھی ہماری بات نہیں ہو پائے گی. تمام ناظرین سے ہم بارہا یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں اپنا سوال ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچ پائے گی, آپ کی بات ہم تک پہنچ پائے گی اور آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ پائے گا جس پر رہنمائی آپ تک پہنچے گی. باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حلیمہ صاحبہ کا ایک سوال تو ہمارے پاس پہنچ ہی چکا ہے مولانا صاحب, کلام پاک کے اوراق کے حوالے سے ہے. دیکھیے اچھا یہ ہے کہ وہ اوراق جو پڑھنے کے قابل نہ رہے ہوں, پھٹ گئے ہوں, بوسیدہ ہو گئے ہوں, ان کو کہیں قبرستان میں ایسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں سے لوگ گزرتے نہ ہوں. اور اگر وہ چیز کچھ مشکل ہو تو ان کو جلایا بھی جا سکتا ہے. بے ادبی کے طور پر جلانا دوسری بات ہے اور بے ادبی سے بچانے کے لیے جلانا دوسری چیز ہے. آپ کا جلانا بے ادبی کے طور پر نہیں ہوگا, بے ادبی نہ ہو اس مقصد سے ہوگا. اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے. نثار صاحب کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب نثار صاحب کا سوال ہمارے آج کے موضوع سے جڑا ہوا ہے اور بہت اہم سوال ہے. ان کا کہنا یہ کہ اگر کسی وجہ سے چوٹ لگ گئی ہے, کوئی زخم ہو گیا ہے, اس پر پٹی بندھی ہے یا پھر پلاسٹر چڑھا ہے, ایسی صورت میں غسل کیسے کیا جائے, وضو کیسے کیا جائے؟ دیکھیے اس کے اوپر جو ہے مسح کیا جاتا ہے. جتنا حصہ ہم دھو سکتے ہیں اس کو دھو لیں. اور مثال کے طور پر خدا نخواستہ جہاں چوٹ لگی ہے اور یہاں پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس حصے کو دھو لیا جائے اور اس کو دھو لیا جائے اور بھیگی ہوئی انگلیاں اس کے اوپر یوں پھیر لی جائیں. جی وہ انشاءاللہ وہ کافی ہے. ایک سوال سراج صاحب کا اور ہے, اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے اس پار ناظرین آپ ملیں گے ہماری ساتھی شگفتہ یاسمین سے اور ان کے ساتھ ہوں گے معروف ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب. آج کس بیماری کے بارے میں بتا رہے ہیں, صحت کی باتیں ہوں گی بریک کے اس پار. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مولانا عبداللہ طارق صاحب سے ہماری باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے راہ نجات اور اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان, مشہور و معروف فزیشین جناب ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب, پرنسپل نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور. تو آئیے مل کر استقبال کرتے ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کے بارے میں بات کریں, آج ہم بات کریں گے نیچروپیتھی کی, لیکن اس سے پہلے نیشنل میڈیکل کالج جس کے ڈاکٹر صاحب پرنسپل بھی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات, تھوڑی سی جانکاری لینا چاہیں گے کہ یہاں کس طرح کے کورسز ہوتے ہیں, کس طرح کی خدمات ہے جو آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں. اصل میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ ہم کسی بزنس کریں یا پیسہ کمائیں. چونکہ میں ملٹری میں ڈاکٹر تھا تو 1984 میں میں نے دیکھا سرساوا ایڈروم پر میں میڈیکل پریکٹس کرتا تھا, ملٹری کے پیشنٹ دیکھتا تھا میں. تو آس پاس سے گاؤں میں نے دیکھا بڑی ڈیتھ ہو جاتی تھی, اور وہ صرف اس لیے ہو جاتی تھی کہ ہیلتھ ورکر یا ڈاکٹرس یا جاننے والے اویئر لوگ نہیں تھے, اسکل لوگ نہیں تھے. تو ذہن میں یہ آیا, میں نے استعفیٰ دیا اور 15 مئی 1984 میں اس وقت کابینہ میں منتری تھیں محسنہ قدوائی جی, شریمتی محسنہ قدوائی, اندرا گاندھی کیبنٹ میں. تو ان سے ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے آ کر کے افتتاح کیا, اور اس وقت یہ کالج سہارنپور میں جب سب تک قائم ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہزاروں بچے نکلے اور انہوں نے گاؤں میں, دیہات میں, شہر میں, ہاسپٹلس میں جا کر کے یہ کب قائم ہوا ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل؟ 15 مئی 1984 میں. 1984 میں. اور تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا سفر ہے جو ماشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں جو ہے وہ یہ میڈیکل جو کالج ہے اس نے طے کیا ہے. کس طرح کے کورسز یہاں پڑھائے جاتے ہیں, کیا کیا وہ کون کون سی چیزیں ہیں, کون کون سی پیتھیز ہیں جس کی تعلیم دی جاتی ہے؟ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ
سب سے بڑی اسکارسٹی جو ہے، سب سے بڑی کمی جو ہے ہندوستان میں، وہ ہیلتھ ورکرز کی، ہیلتھ فرینڈس کی ہے. مطلب نالج نہیں ہے انہیں، ایکوریٹ نالج نہیں ہے. اور جھولا چھاپ ڈاکٹرز بہت ہیں، انہیں نہیں معلوم، وہ ہائی اسکول یا 8ویں یا 6ٹھی پاس کر کے بیٹھ جاتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے، اور کہاں انجیکشن لگانا ہے، کب لگانا ہے، کون سی دوا کس کے بعد دینی ہے، کیسے دینی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے ایک DCH کورس ہے، اور آپ کا یہ DMLT کورس ہے، DPT کورس ہے، آیورویدک ہے، یونانی ہے. مطلب لوگوں کو جھولا چھاپ سے کوالیفائڈ بنانے کا ہمارا ایک یہ کمپین چلا، اور اس میں تقریباً ہم نے 7-8 ہزار اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آؤٹ ہوئے، جو پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی جا کر خدمت انجام دے رہے ہیں. جی بالکل، ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ علاج ہے یہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، چاہے وہ آیورویدک ہو، چاہے یونانی پیتھی ہے، چاہے وہ دوسرے جو ہمارے قدیم طریقہ علاج ہیں. ابھی آپ نے بتایا کچھ کورسز کے نام لیے، یہ کورسز ان کا ڈیوریشن کیا ہے؟ یعنی 1 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، ڈپلوما ہے، ڈگری ہے، ان کی نوعیت؟ جی ہاں، یہ سرٹیفکیٹ کمیونٹی ہیلتھ ہے. جیسے یہ تو سرٹیفکیٹ کورس جو ہیں ہائی اسکول سے ہیں، صرف 1 سال کے ہوتے ہیں. 1 سال میں اتنا بتا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں پر جا کے سروس کر لے اور ڈاکٹر اسسٹ کر لے ٹھیک سے، اس کی لینگویج سمجھ سکے. اور یہ 2 سال کا ڈپلوما ہے DCH. یہ میں چونکہ ہیلتھ منسٹری میں رہا ہوں، ممبر رہا ہوں گرانٹینیٹ کمیٹی کا، تو یہ فریم بھی ہماری ہی کمیٹی کے دوارا کیا گیا اور اگنو نے اسے پاس کیا. تو اب یہ BSS کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اور پورے ہندوستان میں صرف سہارنپور میں چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر پورے ہندوستان سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور باہر سے بھی آتے ہیں. بالکل، پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ میں جو علاج کافی مہنگا ہے، اور باہر سے بھی لوگ آتے ہیں وہاں علاج کرانے کے لیے، تو جو وہاں لاکھوں میں انہیں خرچ کرنے پڑتے ہیں، سہارنپور میں آپ کے اس میڈیکل کالج میں وہی علاج بہت سستے داموں میں ہے. کس طرح افورڈ کرتے ہیں آپ، اور کس طرح یہ علاج مہیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ایلوپیتھک سے بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہو گئے پھر بیمار، ٹھیک ہو گئے پھر بیمار. تو ہم نے اس کے لیے نیچروپیتھی کا ایک سینٹر قائم کیا ہے NMC ہاسپٹل میں. اور وہ خدا کا شکر یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں جو ہمارا یہ نارتھ انڈیا ہے، اس میں واحد سینٹر ہے جہاں پر ہر طرح کی سہولیت. مثال کے طور پر وہاں پر کولون ہائیڈرو تھراپی کہیں نہیں ہے، یہاں ہردوار میں بھی نہیں ہے، پتنجلی میں بھی نہیں ہے، اور جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل کسی میں نہیں ہے. وہ ہم نے وہاں پر اسٹیبلش کیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی زہر ہوتا ہے ہماری انٹسٹائن میں، یا جو بیماری ٹھیک نہیں ہو پا رہی ٹاکسیسٹی کی وجہ سے، اس کو باہر نکال دیتے ہیں. جی، تو اس کو ہم نے وہاں قائم کیا ہے. اسے اگر ہم آسان لفظوں میں جاننا چاہیں، کولون شاید کوئی ایکانت ہوتی ہے؟ جی، آنت ہوتی ہے، ایکانت ہوتی ہے. یہ ہائیڈرو تھراپی جو آپ نے بتایا، کس طرح سے اس تھراپی کے ذریعے اس بڑی آنت کو صاف کیا جاتا ہے؟ تو اس کو اب اسپین نے ایک مشین بنائی ہے. پہلے تو صرف اینیما لگایا جاتا تھا ہندوستان میں. اب اس مشین کے ذریعے آنتوں کے اندر تک دوائی پہنچائی جاتی ہے یا پانی پہنچایا جاتا ہے، اور جو اس کی ٹاکسیسٹی ہے اس کو باہر نکالا جاتا ہے. ایون دین جو چربی ہے وہ بھی پگھل کے پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے. جن لوگوں کا پیٹ بڑھا ہوا ہے، بہت ہی میریکل 3-4 دن میں، 5-6 دن میں انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ 3-4 انچ پیٹ ہمارا گھٹ گیا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں کیا ڈائٹ پلان وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ جی، اس میں ڈائٹ پلان بھی ہے. اس میں ہم وہ چیزیں دیتے ہیں جیسے اسپراؤٹڈ فوڈ دیتے ہیں تاکہ اور دوسری بیماری نہ ہو، اور ساتھ ساتھ ہماری جو باڈی کا امیون سسٹم ہے، چونکہ جو امینو ایسڈس اسپراؤٹڈ فوڈ میں ہوتے ہیں، انکورت دانوں میں ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. گیہوں کا جوارا وہ دیتے ہیں، اس سے کینسر نہیں ہوتا اور ایسی بیماری نہیں ہوتی جو انکیوریبل نہ ہو. تو وہ نیچروپیتھی کا ہی پارٹ ہے. ویسے نیچروپیتھی کیا ہے کہ ڈرگ لیس تھراپی ہے. ڈرگ لیس مطلب یہ کہ ہماری ڈائٹ سے ہمارا علاج ہو جائے، اور آسمان سے مطلب آسمان کے نیچے لٹاتے ہیں سلانے کے لیے، کمروں میں نہیں لٹاتے ان کو رات کو. مٹی سے مڈ تھراپی کرتے ہیں. انہیں ہمارے یہاں پر بہت پیچھے 2-2.5 بیگھے کا پارک ہے، وہاں پر گڈھا کھودتے ہیں، جتنے دیر کے لیے لکھا ہے کتاب میں، اس سے مٹی میں انہیں دباتے ہیں، ان کی مٹی سے مالش کی جاتی ہے. تو مطلب ہم نے چاہا، ابھی ہم نے دلی کے بھی دیکھے 1-2 سینٹر دیکھا کہ انہوں نے مٹی کے لیے بھی فائبر کے وہ بنا رکھے ہیں، سب کچھ بندہ آرٹیفیشیل ہے. تو ہم نے سوچا نیچر کے ماحول میں ہی نیچروپیتھی کا ٹریٹمنٹ دیا جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہے. تو وہ نیشنل NMC ہاسپٹل میں موجود ہے، سب لوگ آ سکتے ہیں. کن کن بیماریوں کا نیچروپیتھی سے علاج ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، نیچروپیتھی تو ایسی پیتھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے مرض ہیں، مثال کے طور پہ جو انکیوریبل مانے جاتے ہیں لوگ، وہ آتے بھی جبھی ہیں. اور دیکھیے آپ ویسٹ والے آتے ہیں ہندوستان میں، کیرلا میں آتے ہیں، ساؤتھ میں آتے ہیں، تمل ناڈو میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کہ جب وہ تھک جاتے ہیں کیمو تھراپی کرا کر کے، آپریشن کرا کر کے، بریسٹ کینسر ہوا یا دوسرا کینسر ہوا، تھک گئے، تو اس کے بعد میں وہ نیچروپیتھی میں آتے ہیں اور پھر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بڑی مثال ہمارے دلی کے مکھیہ منتری کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، وہ گئے نیچروپیتھی میں علاج کرایا، 10-15 دن بعد واپس آئے تو اب ٹھیک ہے. بالکل.
بالکل. تو واقعی یہ قدرتی اجزاء ہیں اور انسان کا جسم بھی تو انہی قدرتی اجزاء سے بنا ہے. تو جب ان میں آپس میں ایک تال میل ہوتا ہے، جو کمی ہے اخلاط ہمارے جسم میں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا جب ایک توازن برقرار ہو جاتا ہے تو صحت بھی برقرار رہتی ہے. ابھی آپ نے کہا کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج جو ہے وہ ایلوپیتھک میں بالکل بھی نہیں ہے، یا لوگ تھک جاتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں قدرتی طریقہ علاج کی طرف. تو یہ ٹریٹمنٹ کس طرح کرتے ہیں؟ اگر ہم کینسر کی بات کریں تو اس میں ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں دنیا میں کنفیوژن میں جی رہے ہیں. تو کنفیوژن میں جینے کی وجہ سے ہم نے وہاں بکس رکھی ہوئی ہیں، خاص طور سے جو ہمارے مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں، انہوں نے کلیئرٹی آف مائنڈ پر بہت اچھی بکس لکھی ہیں. تو جو لوگ آتے ہیں میں دیکھتا ہوں بات جب کرتے ہیں تو وہ فرق نہیں کر پاتے، جبکہ قرآن ہمیں فرق کرنے کی دیتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو ان کو ہم ایسی کتابیں پڑھواتے ہیں جیسے مولانا کی ہے ایج آف پیس پڑھواتے ہیں، کتاب زندگی پڑھواتے ہیں، اور یا ان سے کہتے ہیں گڈ ورڈ سے آپ خرید کے خود پڑھیں. تو اس کے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ذہن میں انتشار تھا، جس کی وجہ سے ایک کینسر ایک انتشاری تو ہے، جو ہماری سیلز ٹوٹتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ٹوٹنی چاہیے، وہاں پر 1 سے 3، 3 سے 5، 5 سے 7 ٹوٹتی ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں جب سوچ ہماری اچھی ہو جاتی ہے تو وہ کینسر کی سیل جو بروکن ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پیس آف مائنڈ کتنا ضروری ہے آج بیماریوں سے نجات پانے کے لیے؟ ہاں، وننس آف گاڈ جو ہے وہ پیس آف مائنڈ کا مرکز ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، غلط باتیں مبتلا ہیں، غلط سوچ میں مبتلا ہیں، انہیں وننس خدا سے جوڑیں. تو خدا سے جب وہ جڑتے ہیں تو ایک تو انہیں بہت سکون خود بھی میسر ہوتا ہے، محسوس کرتے ہیں، وہ انہیں ریلائز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ساتھ ان کی بیماری بہت جلدی شفا ہو جاتی ہے. جی، آپ سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ہیلپ لائن نمبر یا کوئی ویب سائٹ وغیرہ اس کے بارے میں ہماری ویب سائٹ ہے nmicc.com، بہت آسان سی ہے، نیشنل میڈیکل اگنو کمیونٹی کالج.com. یا اگر آپ کو یہ بھی یاد نہ رہے تو آپ سیدھا نیشنل میڈیکل کالج بول دیں، گوگل میں ایک دم کھل جائے گی. جی، ہیلپ لائن نمبر ڈاکٹر صاحب؟ جی، ہیلپ لائن نمبر ہمارا 9997153735. اسے آپ کر سکتے ہیں کبھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ان تمام تفصیلات کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے آپ کا شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب اور ان سے بات کر رہی تھیں شگفتہ یاسمین صاحبہ. اور آج بہت اہم بات انہوں نے مولانا صاحب اپنی بات چیت کے دوران ایک کہی کہ اللہ ہمیں یقین بھی ہمیں تمام امراض سے پاک رکھتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دوسرے جو اسلام نے رہنمائی ہماری کی ہے ان تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں، تمام احکامات کو ہم مانتے ہیں، تو ایک تندرست اور صحت مند زندگی ہم جی سکتے ہیں. صداقت و دیانت کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے وہ انسان کو سیدھے صراط مستقیم جو ہے وہ بنیاد ہے. سیدھے چلو، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، کسی کو دوست بتا رہے ہیں، دشمن سمجھ رہے ہیں، دھوکہ دینا مقصد ہے، پیار کی باتیں کر رہے ہیں، یہ دوہری پالیسی جو ہے یہ انسان کو ڈبل شخصیت بنا دیتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے ہیں. ہم 2 دل بناتے ہیں، ایک آدمی کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں، دوست بتا رہے ہیں. بے شک یہ دوغلی پالیسی جو ہے آدمی کو تباہ کرتی ہے. بالکل، اللہ کے بتائے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، اور اللہ کے بتائے راستے پر جب ہم چلیں گے تو روحانی طور پر بھی تندرست ہوں گے، جسمانی طور پر بھی تندرست ہوں گے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. نظام صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. وعلیکم السلام. کہہ رہا تھا صاحب کہ چپکلی کو مارنا جائز ہے کیا؟ چپکلی کو مار سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، اور سوال کئی سارے ہیں مولانا صاحب، یہیں سے ہم اپنی باتوں کا آغاز کرتے ہیں. چھپکلی کو مارنا کیا صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ کھانے میں گر جائے تو بہت زہریلی ہوتی ہے، بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر خطرے کا خدشہ ہو تو اس کو مارا جا سکتا ہے. اور ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، ترنم صاحبہ ہیں. جی بتائیں ترنم صاحبہ. جی، ہم دعا جاننا چاہتے ہیں. ہمارے نس میں پرابلم ہے، منڈی نیچے کرنے پہ پورا جھنجھناہٹ ہوتا ہے، پورا بدن کا نس کھچاتا ہے. 2-3 ڈاکٹر کو دکھائے لیکن کچھ کوئی فرق نہیں پڑا. دعا جاننا چاہتے ہیں. بالکل مولانا صاحب سے ہم رجوع کرتے ہیں. 2 سوال اور ایک خواب ہے. جی بتائیں. ایک آج ہم نے خواب دیکھے ہیں کہ میری امی کو ڈیتھ ہوئے 11 سال ہو گیا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ میری امی مطلب مٹھائی ہم کو دے رہی ہیں. امی مٹھائی دے رہی ہے؟ ہاں جی. ایک اور میرا خواب ہے کہ ہم مطلب عید کے مہینہ میں دیکھے تھے سپنا کہ میری بڑی والی گھٹنی ہے، وہ بول رہی کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں. تو ہم بول رہے ہیں اس کو کہ بھابھی پیسہ مطلب حج کرنے جا رہے ہیں، قرضہ لے کے حج نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم بول رہے ہیں. ہاں، بہت شکریہ، آپ کے دونوں خواب پہنچ گئے ہیں، لیکن بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں مولانا صاحب، پہلے ان پر ہم بات کر لیتے ہیں. ترنم صاحبہ کے دونوں خواب پر ہم بات کریں گے. جی بتائیں. یہ جو حج کے بارے میں انہوں نے دیکھا ہے، اگر ایسا آدمی کا سلسلہ آمدنی کا بنا ہوا ہے اور اس کی رقمیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں
اور اس کے بعد فوری طور پر نہیں ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ ہماری رقم فلاں جگہ سے آ جائے گی، ہم ادا کر دیں گے، تو قرض لے کے بھی حج کو جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا جو دوسرا خواب ہے وہ خواب ہے کہ مٹھائی دے رہی ہیں ان کی امی۔ یہ بہت اچھا خواب ہے، کوئی مرنے والا کسی کو اگر کوئی چیز تحفہ دے رہا ہے تو وہ اس لینے والے کے حق میں بہت اچھا ہے۔ اچھا، تیسرا سوال ان کا جو ہے، جو ان کا آغازی سوال تھا کہ جسمانی پریشانیاں ہوں اس کے لیے کوئی دعا انہوں نے جاننی چاہیے۔ جسمانی پریشانی کے لیے دعائیں بہت ساری ہیں، اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا، پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پینا، یہ بھی مفید ہے۔ اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یہ بار بار پڑھا کریں، یہ بھی مفید ہے۔ فیروزہ بی صاحبہ کے دو خواب ہمارے پاس ہیں محفوظ۔ پہلا خواب یہ ہے کہ حج پر جاتے ہیں لیکن گنجائش نہیں ہے، حج پر جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں لیکن حقیقتاً گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک تو بشارت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کسی وقت موقع دے۔ دوسرے کہ یہ چیزیں جو نظر آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو توجہ دلا رہا ہے کہ ہماری طرف توجہ کرو، عبادت، درود شریف پڑھو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے بھی وہ قربت حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کو منظور ہوا تو وہاں کی حاضری بھی کبھی مل جائے گی۔ اچھا، نسیم صاحب کا سوال ایک ہے ہمارے پاس، انتقال ہو گیا ہے جس کے تعلق سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ انتقال سے پہلے یہ کہا کرتی تھیں کہ بقرعید کب آئے گی، بقرعید کب آئے گی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت میں بقرعید کے پر کوئی بکرا وکرا کرنا چاہتی تھیں، اس انتظار میں تھیں، وہ موقع نہیں ملا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ گنجائش دے تو کوئی بکرا راہ خدا میں قربان کر کے اور غربا کو کھانا کھلا دیے، ایصال ثواب ان کو کر دیجئے، امید ہے کہ ان کی روح کو سکون ملے گا۔ کچھ سوالات اور ہیں لیکن اس سے پہلے ایک کالر کافی دیر سے منتظر ہیں، شبانہ پروین صاحبہ، ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا شبانہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں۔ جی مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام، بتائیں۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ ایک تو میری امی کو برین ہیمریج ہو گیا تھا کافی پہلے، ہو گئے 1 سال ہو گیا، اور ابھی بھی ان کی طبیعت میں ایک حصہ جو ہے پیرالائز ہو گیا، مطلب اٹھتی بیٹھتی بھی ہم لوگ اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں انہیں، اپنا آپ سے خود سے نہیں اٹھتی، ابھی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے ان کی۔ جی 10 مہینے کے بعد وہ بولی ہیں، اس کے لیے دعا آپ کو معلوم کرنی ہے مولانا صاحب سے۔ جی سوال ہم تک پہنچ گیا۔ جی مولانا صاحب، دیکھیے اس طرح کی سنگین بیماریوں کے لیے ایک تو اگر حالات سازگار ہیں تو صدقہ بڑی مقدار میں کیجئے۔ ہم علاج پر 50,000 خرچ کر دیتے ہیں لیکن 10,000 صدقے میں نہیں دے سکتے، تو اس لیے بڑی مقدار میں صدقہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور بار بار نماز توبہ پڑھیے، نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کی مریضہ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا صاحب، سراج صاحب کا ایک سوال ہمارے پاس ہے، اور سوال چونکہ وقت کم ہے، 1 یا سوا منٹ کا وقت ہمارے پاس باقی ہے، اس میں سوال ایسا ہے کہ اب تک ان کی 5 شادیاں ہو چکی ہیں، 2 سوال آپ کے پاس محفوظ ہے۔ جی ذہن میں آ گیا وہ سوال، تو کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے کامیاب ہونے کے لیے آپ نے جن کو موت آ گئی وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن 2 عورتوں کی جو طلاق ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی آپ کی بھی ہے کہ آپ نباہ کرنا نہیں جانتے عورتوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے ان کو یا تو آپ الگ کر دیتے ہیں یا ان کو الگ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لچک لانے کی ضرورت ہے، اپنے مزاج میں لچک اور برداشت لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک آدمی برداشت نہیں کرے گا، کوئی سے 2 انسان خدا پاک نے ایسے نہیں بنائے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی ٹھیک رہیں گے، وہ اس کے مطابق مزاج میں فرق ہوگا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، تو اس کی نوبت بار بار نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ، جس میں آج ہم نے بات کی وضو کی، غسل کی۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کا تربیتی سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں گے۔ فی الحال مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ ناظرین، اطہر کو بھی اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے نان سٹاپ 25 خبریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔